باشعور باشندگان مظفرآباد ڈویژن، آج 27 جولائی 2026 ہے۔ عوامی ایکشن کمیٹی کے قائدین کی جانب سے کیے گئے اعلان کے مطابق آج بعد از نماز ظہر قافلے سرزمین راولہ کوٹ سے جانب مظفرآباد رواں دواں ہوں گے، اور جو ہمارا یہ تاریخی احتجاجی پرامن وہاں پر کیمپ ہے، دھرنا ہے مرد و زن کا، اس نے آزاد کشمیر کی نہ صرف بلکہ ریاست جموں و کشمیر کی تاریخ میں مزاحمتی تحریک میں ایک نیا باب انہوں نے مرتب کیا ہے۔ ہم انہیں جہاں سلام پیش کرتے ہیں، وہاں ہم مظفرآباد ڈویژن کے باشندگان کو بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ یہ 40 روز سے زیادہ کاروبار کو مکمل بند رکھنا، بالخصوص سفید پوش لوگوں کا، غریبوں کا، ریڑی والوں کا، بائکیں والوں کا، رکشہ والوں کا، اور پھر تاجروں کا، عام دکانداروں کا، چھوٹے بڑے تاجروں کا، یہ اتنا بڑے دنوں تک اپنے کاروبار کو، معاملات کو، ذریعہ معاش کو معطل رکھنا، بند رکھنا، یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ یہ سبھی مل کر وہاں وہ دھرنا پنچ میں، جس میں میرپور ڈویژن کے عظیم لوگ شامل ہیں، کل وہ مزید اس میں شامل ہوئے ہیں، ڈوڈیال سے، میرپور سے، دیگر علاقوں سے، کوٹلی سمیت۔ تو یہ ایک نئی تاریخ ہے، اور اس نئی تاریخ میں آج یہ مرحلہ آیا ہے ریاست جموں کشمیر کے کہ آج وہ قافلے بعد از نماز ظہر مظفرآباد کی جانب رواں دواں ہوں گے۔ یقیناً آپ جانتے ہیں کہ وہ ایک تاریخی وہاں پر جمع غفیر ہے، اجتماع ہے، لوگوں کی بہت بڑی تعداد ہے، یہ لاکھوں میں یہ لوگ ہیں، اور جب یہ چلیں گے تو راستے میں یقیناً جو دیہات ہمارے علاقے ہیں وہ تمام لوگ ان کے ساتھ جو ہے شامل ہوتے چلے آئیں گے۔ اور پھر یہ اس لیے بھی ہم ساروں کی توجہ چاہتا ہے یہ سارا معاملہ کہ جو دھرنے کے قائدین تھے انہوں نے حتی المقدور کوشش کی کہ کسی طرح معاملات کے درمیان کا کوئی راستہ نکل آئے اور کوئی امن ہو جائے، سکون ہو جائے، اور یہ آزاد کشمیر کے اندر ایک استحکام آ جائے۔ یہ جو اس وقت بے چینی اور انتشار کی کیفیت ہے، اس کا خاتمہ ہو جائے، کیونکہ آپ جانتے ہیں جب نقصان ہوتا ہے تو یہ دو طرفہ نقصان ہوتا ہے، دونوں جانب کلمہ گو لوگ ہیں، اور ایک جانب اپنا حق مانگنے والے ہیں، اور ایک جانب ان لوگوں کو سیکورٹی فورسز میں لایا گیا ہے جو خود اپنے دیہات میں، جب بیک ہوم ان کو آپ پنجاب میں KPK میں دیکھتے ہیں، ان کے پاس نہ پانی ہے، نہ بجلی، نہ ذریعہ معاش، وہ بھی غریب لوگ ہیں، مسکین۔ تو لہٰذا یہ دو طرفہ نقصان جو ہے یہ بھی ہمارا نقصان ہے، ہماری ملت کا، ہمارے لوگوں کا نقصان ہے۔ اس کو بچنے کے لیے سردار عمر نذیر اور ان کے رفقا نے، جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے بہت کوشش کی ہے، بڑے صبر کا مظاہرہ کیا ہے، لیکن اب جب انہیں یہ یقین ہو گیا کہ ان کو ٹرخایا جا رہا ہے، ان کے ساتھ کھیل کھیلا جا رہا ہے، تو وہ تنگ آ کر آج روانہ ہوں گے اب مظفرآباد کی جانب۔ تو یہ وہ ٹائم ہے کہ جب باشندگان مظفرآباد ڈویژن، جنہوں نے 40-42 روز سے زیادہ مکمل کاروبار بند رکھا، ٹرانسپورٹ مکمل بند رکھی، یہ کوئی آسان بات نہیں ہے، بغیر جبر کے، بغیر کسی دباؤ کے، جبکہ دوسری طرف سے جبر تھا، دکانیں کھلوانے کے لیے، دکانیں سیل کی گئی، جرمانے کیے گئے، مارا گیا تاجروں کو، بے دردی کے ساتھ مارا گیا، گھسیٹ کے لے جایا گیا، فسطائیت کی انتہا کرتے ہوئے ان لوگوں کو بھی مارا گیا جو سینئر سٹیزنز تھے، جن کو سٹنٹ، جن کے جو عارض قلب کے شکار تھے، ایسے لوگوں کو کس بے دردی کے ساتھ مارا گیا، راستوں میں مارا گیا، تھانوں میں، عقوبت گاؤں میں لے جا کے مارا گیا۔ اس کے باوجود باشندگان مظفرآباد اپنی جگہ پرامن بھی رہے اور ڈٹے بھی رہے۔ تو اے باشندگان مظفرآباد، اب وہ مرحلہ آ گیا ہے جب آپ کے بھائی آپ کی جانب آ رہے ہیں، آپ کی جانب دیکھ رہے ہیں، تو یقیناً میں بھی اس تحریک میں میری آواز اس تحریک کے ساتھ شامل رہی ہے۔ تو میں آج آپ سب سے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ سے
ہاتھ باندھ کر اے باشندگان مظفر آباد میں آپ سے استدعا کرتا ہوں کہ جب یہ بھائی آپ کے وہاں سے چلیں، یہ بیٹے جب آپ کے وہاں سے چلیں، اور جب یہ آپ کی دھرتی کے قریب پہنچے، جب یہ آپ کے مظفر آباد کی سرزمین کو، ضلع مظفر آباد کی سرزمین کو ٹچ کریں، یہ آپ کے قریب آنا شروع ہوں، تو پھر یہ وہ ٹائم ہوگا میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے بیٹوں، بچوں، عزیزوں، گھر میں رہنے کا ٹائم نہیں ہوگا۔ مجھ سمیت ہمیں باہر آنا ہوگا، ان کا استقبال کرنا ہوگا۔ یہاں بیٹھ کے میں ان کا استقبال نہیں کر سکتا، آپ اپنے گھروں کے اندر بیٹھ کر ٹی وی دیکھ کر ان کا استقبال نہیں کر سکتے۔ ہم سبھی کو باہر نکلنا ہوگا ماضی کی طرح۔ یہ وہی شہر ہے جنہوں نے اس تحریک کی شروع میں اپنے خون سے اس تحریک کی آبیاری کی۔ اس شہر کے بچوں نے اپنا قیمتی خون دیا، یہاں درجنوں زخمی ہوئے۔ یہ وہی شہر ہے، یہی شہر اب باہر نکلے گا انشاءاللہ۔ آپ سے ہمیں توقع ہے، آپ سے ہماری مودوانہ التماس ہے کہ جب وہ آپ کی سرزمین کو ٹچ کریں تو گھروں میں مت رہیے، پرامن باہر آئیے۔ ہم نہ دہشت گرد ہے، عطا تارڑ جھوٹ بولتا ہے، عطا تارڑ اور رانا ثناء اللہ جھوٹ بولتے ہیں۔ کوئی پاکستان کا دشمن نہیں آزاد کشمیر میں، کوئی ملت اسلامیہ پاکستان کا دشمن نہیں ہے، کوئی اساکر پاکستان کا دشمن نہیں ہے۔ یہ سب بکواس ہے، یہ جھوٹ ہے۔ ادھر دلی میں جب طلباء اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں تو وہاں کے ناقبت اندیش جو وزراء ہیں وہ کہتے ہیں یہ پاکستان کے ایجنٹ ہے۔ اور شرم آنی چاہیے عطا تارڑ، رانا ثناء اور آپ جیسے باقی خواجہ آصف جیسے وزراء کو شرم سے ڈوب مرے کہ ادھر وہ ان کو پاکستان کا ایجنٹ کہہ رہے، ادھر آپ حقوق کی جو بات کرنے والے لوگ ہیں انہیں انڈیا سے روابط کی بات کہتے ہیں۔ یہ افسوسناک بات ہے۔ یہ معاملہ پاکستان کی مخالفت کا نہیں ہے، ملت اسلامیہ پاکستان کی مخالفت کا قطعاً بھی نہیں ہے۔ یہ سب جھوٹ اور بکواس ہے۔ یہ اپنے حقوق کی بات ہے، یہ اپنے حقوق کی بحالی کی بات ہے، یہ اپنے حقوق کے تحفظ کی بات ہے، اور یہ نام نہاد حکومتی شرافیہ کی ناجائز برات سے نجات حاصل کرنے کی بات ہے۔ آئیے جب ہمارے لوگ ہمارے قریب پہنچے، ہماری سرزمین کے قریب آئے تو ہم سبھی مجھ سمیت ان گھروں سے باہر نکل کر ان کا پرامن بنیادوں پر استقبال کریں۔ اللہ پاک ہمیں اپنی دھرتی کے مظلوموں، مقہوروں، مجبوروں کے ساتھ عملی طور پر کھڑے ہونے کی توفیق، ہمت، استقامت عطا فرمائے۔